السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاج نوری میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارا آج کا ویڈیو ہے مفلسی کو دور کرنے کے لیے، کاروبار تجارت کو بڑھانے کے لیے، جاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، کسی بھی لائن کا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کاروبار ہو، وہ نہیں چل رہا، اس کو بڑھانے کے لیے، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے اجازت ہے، ہر آدمی کے لیے اجازت ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا مرد پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی عورت کا مرد پڑھا ہوا نہیں ہے، تو عورت اس کے لیے کر سکتی ہے، اب اس کی بیوی اس کے لیے کر سکتی ہے۔ دیکھو دھیان سے سن لو تھوڑا سا اس کا طریقہ اور تھوڑے سے اصول۔ اصول تو یہ ہے کہ جب تم یہ عمل وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کاروبار تجارت کے لیے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان کا کاروبار نہیں چلتا، اور اب ان کے خرچ میں کمی پڑتی ہے، تو یہ اس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے فیکٹری والا ہو، یا کوئی کسی کمپنی والا ہو، یا دکان والا ہو، یا پھل والا ہو، یا ریڑھی والا ہو، وہ کسی بھی لین کا کاروبار ہو، ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو اصول اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو اس وظیفے کے کرنے کی نیت ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے، تو آپ تھوڑا سا صدقہ کر دو، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، اتنا صدقہ کر دو، 10 روپے، 5 روپے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تو جو کھانا آپ کھا رہا ہے، ٹھیک، کسی بھی غریب آدمی کو اپنے کھانے میں شریک کر دو، ٹھیک ہے۔ دوسرا بات، جب یہ تم عمل کرو تو چاہے مسجد میں کرو ہو، چاہے اپنے گھر پہ کرو، کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کہنا نہیں میں کیا پڑھ لیا ہوں، کیا نہیں پڑھ لیا ہوں، کس لیے پڑھ لیا ہوں، کس لیے نہیں پڑھ لیا ہوں۔ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں پڑھتے جانا، ٹھیک ہے۔ آپ کے کپڑے جو ہے وہ پاک صاف ہونے چاہیے، کپڑے، اور اپنے گھر میں کر رہے ہو تو کمرہ وہ پاک صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں کرتے ہو تو مسجد تو پاک رہتی ہے، لیکن اگر اپنے گھر میں کرتے ہو، اپنے کمرے میں کرتے، اپنے روم میں کرتے ہو، تو وہ روم پاک صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کمرے میں، روم کے اندر بچے پیشاب پھرتے، ماں ان کی صاف نہیں کرتی اور ان کی اس پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس جگہ عمل یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر مسجد آ جاؤ، مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھو عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وہیں پہ عمل، یہ وظیفہ کر لو۔ کوئی نقصان نہیں ہونے کا، کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اس میں یہ ضرور ہے، جیسے ہم نے اس میں کم سے کم تعداد 121 بار پڑھنے کی لکھی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے پڑھنے کی کہ ہم اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو 701 دفعہ یعنی کہ کر دے، اس کو 701 دفعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہاں ہم اتنی دیر بیٹھ جائیں گے، اور 2 الفاظ ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 الفاظ ہے، 701 دفعہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ دیکھو طریقہ اس کا یہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اپنے اوپر عطر لگا لو، خوشبو لگا لو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف سنو دھیان سے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں رک جاؤ، اس جگہ سے رک جاؤ۔ اب یہ الفاظ آ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس الفاظ کو یہاں سے 701 دفعہ آپ پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اور ہمت اتنی طاقت نہیں ہے تو 121 ہی دفعہ پڑھنا پھر، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا یہ 121 دفعہ یہ ہو جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے جب یہ 121 دفعہ ہو گیا، اب آپ نے اگلا الفاظ پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب 11 دفعہ درود شریف پڑھ لو، بس آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا، ٹھیک، یہ آپ کا پورا عمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو روزانہ کی تاریخ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن نہیں لگے گے، آپ کی مفلسی دور ہو جائے گی، آپ کا کاروبار بھی اچھا چلے گا، اور آپ کا کوئی سا بھی کاروبار ہو آپ اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے اس کا رزلٹ دیکھو گے۔ ایک بات اور سنو دھیان سے، اگر کوئی دکان والا ہے، کپڑے کی دکان ہے، پھل فروٹ کی ریہڑی ہے، دوسرا آسان طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ وظیفہ پڑھو تو ایک اگربتی کا پاکٹ لے لو، ٹھیک ہے، اس اگربتی کے پاکٹ پر آپ نے پھونک مار دی، اور وہ ایک اس میں سے اگربتی نکالو، اور جب دکان کھولو اپنی، صبح کو وہاں صاف صفائی کر کے صبح کو وہاں لگا دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر صبح کو آپ نہیں جلا سکتے تو جب دکان بند کرو، دکان بند کرتے وقت آپ اس کو جلا دو دکان کے اندر، بس دکان بند کر کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن جلانا ایسی جگہ بھائی آپ کی دکان میں آگ نہیں لگنی چاہیے، تاکہ آپ کو سامان جلنے کا خطرہ نہ ہو، اس طرح سے لگانا تو اگربتی کو، ٹھیک ہے، اس کے آس پاس کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اپنی ہوشیاری اور سمجھداری سے جلانا ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی کر سکتے ہو آپ اسی عمل کے دوران۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ اپنی آنکھوں سے اپنی نظروں سے بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اور آپ کی اگر کوئی نوکری ہے، آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، وہاں سے کینسل ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے فارم اچھا ہے، آپ کا جو ہے پڑھائی کا رزلٹ اچھا ہے، لیکن جاب نہیں لگ رہی، تو آپ جو ہے یہ کام کرے، جاب والے بھی، ٹھیک ہے، جاب والے بھی اس کام کو کرے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دن میں ان کے جاب کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا، بہت ہی بہترین رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، بس اتنا کرنا ہے آپ کو، اور کچھ نہیں کرنا، اور کچھ نہیں کرنا، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، لائک کرو، سبسکرائب کرو، گھنٹی کا بٹن بھی دباؤ میرے بھائی، لائک بہت کم آ رہا ہے، لائک ضرور کرو بھائی، آپ سے گزارش ہے لائک کرو بھائی، ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا اتنا تو حق ہوتا ہے کہ آپ ہمیں لائک کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔